اس لیے حضرت ابو ذر غفاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ہر نماز کے فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین، جو دونوں پناہ دینے والی صورتیں ہیں، یہ پڑھنا نہ بھولنا۔ تو سیدنا ابو ذر نے ساری زندگی یہ عمل نہیں چھوڑا، تبھی تو ان کی زندگی میں کوئی شیاطین اور جنات وغیرہ والا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ وہ ادھر سوچتے تھے۔ تو ہم زیادہ سوچتے ہیں تو زیادہ ہم پہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کیا ہم جنات کی زندگی میں جا کے کوئی ان کو چھیڑخانی کرتے ہیں؟ ہاں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، وہ ہمیں کیوں کچھ کہیں گے؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم ان سے ڈرنے لگ گئے، جبکہ اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ کھجوریں تھیں، آپ علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری دی تھی ابو ہریرہ کو۔ ایک دن دیکھا کہ کوئی شخص کھجوریں کھا رہا ہے، جب اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے ہاتھ کی مشابہت کتے کے ہاتھ جیسی تھی، وہ شیطان تھا۔ پکڑ لیا تو میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں بہت مسکین ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، تو مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں چوری کروں گا، قسم کھاتا ہوں۔ چھوڑ دیا، ایک دوسرے دن پھر پکڑ لیا۔ صبح فجر کے وقت پیغمبر علیہ السلام مسکرا رہے تھے، فرمایا تمہارے رات والے چور کا کیا بنا ابو ہریرہ؟ ان کا وہ مسکین تھا، فقیر تھا، اس نے کہا میرے بچے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میں نے چوری کرنے پہ مجبور ہو گیا، میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا واللہ اب تو میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا قسم کھاتا ہوں میں آئندہ نہیں آؤں گا، ہم شیطان ہیں، انسانی شکل بن جاتے ہیں۔ شیطان چونکہ نبی پاک کے سامنے کھڑے ہونے کی سخت نہیں رکھتا، اس لیے وہ ڈر گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا بھائی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا نقطہ اور ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی آپ کی چوری نہیں کر سکتا۔ ہم شیاطین آیت الکرسی کا توڑ نہیں رکھتے، لہٰذا آپ جب اپنے کھانے پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جو پوزیشن ہے، جتنی بھی ملکیت ہے، اس پہ آپ آیت الکرسی پڑھ دیں، دل ہی دل میں پڑھ لیں، زبان سے آیت الکرسی پڑھ لیں اور نیت یہ ہو کہ یہ میری چیزوں کی حفاظت ہو جائے، تو ہم کبھی بھی چوری نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ عربوں کے ہاں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا رات والے تمہارے ساتھ چور کا کیا بنا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے آیت الکرسی بتا گیا۔ آپ نے فرمایا صدق کا وہو کذوب، بات سچی کر گیا لیکن ہے پرلے درجے کا جھوٹا۔ تو اچھی بات جہاں سے ملے لے لو۔ فرمایا کہ بات وہ سچی کر گیا کہ آیت الکرسی کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں یاد کراتے؟ جب ان کو انگلش یاد ہو جاتی ہے، میتھ کے کلیے یاد ہو جاتے ہیں، فزکس کے نیومیریکلز یاد ہو جاتے ہیں، جب ان کو الجبرا یاد ہو جاتا ہے، جو کہ اچھی باتیں ہیں، علوم و فنون میں آگے بڑھو، ان کو فارمولاز یاد ہو جاتے ہیں، ان کو کیمیکلز کا کمبینیشن یاد ہو جاتا ہے، وہ ڈریس میچنگ کر لیتے ہیں، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو ایک آیت الکرسی آدھے صفحے کی وہ بچپن سے یاد کروائیں، ساری زندگی نہیں بھولتی۔ یہ وہ آیت ہے جو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں تو آپ کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ اب آپ کو میں آسان باتیں بتا رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جو قل هو اللہ احد پڑھے اور 10 دفعہ اس کو ختم کرے، 10 دفعہ پڑھے، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، یہ احمد مسند احمد کی حدیث ہے حضرت معاذ سے، کہ اللہ پاک اس کا جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں صرف 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے۔ کیونکہ یہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ یہ توحید ہی توحید ہے، اس میں اللہ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ الصمد ہے،
ٹھیک ہے، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہے، وہ بے مثال ہے اور احد ہے جس کا ثانی کوئی نہیں. تو سراپا توحید ہے یہ صورت، اور نفی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو. اس لیے اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے 10 سپاروں کے برابر ہے سورۃ الاخلاص، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. اور ویسے بھی قرآن میں اللہ کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کی آیات جمع کریں تو 10 سپارے بنتے ہیں. تو سورۃ الاخلاص بھی اللہ کی اسماء اور صفات پہ مبنی صورت ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے ایک دفعہ شکایت کی کہ ایک صحابی ہیں آپ کے جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، جب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ ہر سورت کے ساتھ قل هو اللہ بھی ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب بلایا تو کہا آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، پھر تم اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے. یہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. جنت میں گھر بن جاتا ہے، قرآن کے 10 سپاروں کے برابر ہے. اور یہ آپ یاد کر سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنی آسان ہے. اور بھی قرآن مجید میں صورتوں کے بہت سے فضائل ہیں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ شفا ہے. صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے. یہ شفا ہے، یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے. یہ بار بار مسائل سبع من المثانی قرآن کے برابر ہے، اور 7 دفعہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور ہر نماز کا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ. اس میں قرآن اور شریعت کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم بتوں سے مدد نہیں مانگتے، غیروں سے مدد نہیں مانگتے. یہ کلائمیکس ہے شریعت کا، اسلام کا. عبادت اور استعانت، معاملات زندگی میں بھی ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور عبادات میں بھی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. آپ یاد کر لیں 27-30 مرتبہ تو بندہ روز نمازوں میں پڑھتا ہے. اس لیے محترم ناظرین، قرآن مجید کے جو اتنے فضائل ہیں، اور قرآن مجید آپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کا باعث ہے اور جنت واجب کرنے کا ذریعہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.